حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے زندگی بھر ایک مرتبہ بھی شرک نہیں کیا، وگرنہ جس ماحول میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے وہ مکہ کا ماحول کیسا تھا؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو رب مانتے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چند خوش قسمت آدمیوں میں سے آپ بھی ایک تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، اللہ نے ہمیشہ پاک رکھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو ہمیشہ بتوں کی گندگی سے دور رکھا، جیسے نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ ہر عیب والی چیز سے پاک صاف رہے، ایسے اللہ نے صدیق اکبر کو بھی بتوں کی پلیتی سے ہمیشہ کیا رکھا؟ پاک رکھا۔ چھوٹے سے تھے نا، ایک دن آپ کے والد صاحب ابو قحافہ بت خانے گئے، حضرت ابوبکر کو ساتھ لے لیا، جا کر نا وہ ماتھا ٹیکا، جو سجدہ کرنا تھا وہ کیا، اور ساتھ ہی کہا چل ابوبکر تو بھی سجدہ کر ان کو، ماتھا ٹیک۔ کہا یہ کون ہے؟ تو ابو قحافہ نے کہا یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان خدا کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائے تو صحیح نا۔ تو ابا نے کہا بیٹے رب وہ ہوتا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو ہمیں کپڑے دیتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو ہمیں مکان دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں روزی روٹی، رزق، کپڑے، مکان، یہ سارا کچھ یہ بت دیتے ہیں، تو یہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا یہ روزی روٹی کپڑے یہ دیتے ہیں؟ بالکل یہ دیتے ہیں۔ کہا ابا رک، پھر چلے گئے بڑے بت کے سامنے، جا کر کہا ویکھے نا میرے پرانے کپڑے نے، ایتھوں پاٹے پے نے، ایتھوں ٹانکے لگے ہوئے نے، سنیا ہے کپڑے تو دینا ہے، سنیا ہے، سنا ہے کہ کپڑے آپ دیتے ہو، تم دیتے ہو کپڑے، اگر تو رب ہے اور کپڑے دیتا ہے فٹا فٹا کر محنت ایک سوٹ دے نا، جلدی جلدی مجھے کپڑوں کا سوٹ دو نیا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بت سن سکتا ہے؟ کچھ دے سکتا ہے؟ انہیں بڑے وہ دینا سی، کوئی جواب ہی نہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ابا جان ہے حیران ہو کر دیکھ رہے بنی کی آج ساڈے رب نال بنی کی ہے، اور تو رب ہے نا دے کپڑے مجھے، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کہتے ہیں چلو کپڑے نہیں دیتا نا، شاید ختم ہو گئے ہوں گے تیرے پاس ہے، چل ایسا کر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے، میں نے پانی بھی پینا ہے، میں نے روٹی بھی کھانی، جلدی کر دے۔ بت نے پھر کوئی جواب نہ دیا، آپ کہتے رہے بار بار، بت لا جواب۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بات سن، اگر تو روٹی نہیں دیتا، تو مجھے کپڑے نہیں دیتا، اور لوگ تجھے خدا کہتے ہیں، چل ایسا آخری کام کر، میں تجھے مارتا ہوں، تو رب ہے نا تو بچ کے بھا، اگر تو رب ہے نا تو اپنے آپ کو بچا مجھ سے، اب میں تیری پھینٹی لگاؤں گا۔ بڑا سارا پتھر اٹھایا، دھے مارا بت کے منہ کے اوپر، اور جا کر اس کے منہ پر لگا، بت دھڑم کر کے نیچے گر گیا۔ آپ کے ابا جی کو غصہ آیا، پکڑا یہاں سے کھینچ کر گھر لائے، اور گھر آ کر نا اپنی گھر والی سے، حضرت ابوبکر صدیق کی ماں سے کہتے ہیں یہ سنبھالو اپنے بیٹے کو، ابھی عمر دیکھو، ابھی ان کا قد کاٹ دیکھو اور باتیں دیکھو، جا کر ہمارے بتوں کو لاجواب کر دیا، ہمارے خداؤں کی بولتی بند کر دی، بٹھا لو اس کو سنبھال کے اپنے پاس، اور اسے سمجھا دو آئندہ بعد بتوں کی گستاخی نہ کرے۔ ساتھ ایک دو لگا بھی دی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب والد نے مارا اور یوں پکڑ کر لائے، سارا قصہ اپنی گھر والی کو، آپ کی والدہ کو بتایا، تو ماں نے کہا ابو قحافہ جانے دے، چھوڑ دے اس بات کو، جانے دے، اور تجھے نہیں پتا جب یہ میرا بیٹا، میرا شہزادہ پیدا ہوا تھا نا،
تو میں نے اپنے گھر کے کونے کے اندر سے ایک آواز سنی تھی، کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا لیکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو اس بیٹے کی جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ کس بیٹے کی مبارک ہو؟ جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو رہے ہیں اور جہنم سے نجات اور جنت کی چٹھی ابھی سے مل رہی ہے۔ آج کل شیعہ پورا ٹل لگا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابوبکر صدیق معاذ اللہ جہنمی کافر بے ایمان ہے، معاذ اللہ۔ جو خود بے ایمان ہے وہ صدیق اکبر کا ایمان توڑتا ہے، جو خود کافر ہے وہ نبی کے یاروں کو کافر کہتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ بندہ اپنی اوقات تو دیکھے نا، جو خود بے ایمان ہے وہ صحابہ کا ایمان تولے گا؟ کہتے جی نبی کے یار وفادار نہیں تھے۔ اوے بڑے بشرما، تو 1400 سال بعد آ کر تو کہتا ہے میں وفادار، اور جو نبی کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر زندگی گزارے، مزار کے بھی ساتھی، غار کے بھی ساتھی، معاشر کے بھی ساتھی اور جنت کے بھی ساتھی، وہ بے وفا، تو بڑا وفادار آیا۔ توجہ ہے نا؟ یہ نا مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک کال آئی، یہ آپ سے مناظرہ کرانا ہے۔ کس کا جی؟ کہتے ہیں جی حسن اللہ یاری ہمارا ذاکر ہے، اس کا مناظرہ کرانا ہے۔ میں نے کہا جی کس موضوع پر؟ اکھے جی آپ ثابت کرو گے ابوبکر صدیق مسلمان ہے۔ میں نے کہا مینوں کی لوڑ پئی میں کافر نو جواب دیواں کہ صدیق مسلمان ہے؟ میں کافراں نو جواب دیواں کہ ساڈے ابوبکر صدیق مسلمان ہے؟ اور میں نے کہا ساری امت سارے مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے، نبی کا یار ہے صدیق اکبر، سنیاں دا دلدار ہے صدیق اکبر، اور تو کہتا ہے ایمان ثابت کرو۔ جو خود بے ایمان ہے، جو خود ایمان سے بٹھا گل کیے بیٹھا ہے، وہ نبی کے یاروں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ میں نے کہا یار ایک بات بتا دینا، وہ جس سے تو مناظرہ کرانا چاہتا ہے وہ مسلمان ہے؟ اس نے کہا جی مسلمان ہے۔ میں نے کہا اس کا باپ؟ کہتا ہے مسلمان۔ اس کا سوہرا؟ کہتا ہے مسلمان۔ اس کے بچے؟ کہتا ہے جی مسلمان۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ اپنے سورے کو مسلمان مانتا ہے، نبی کے سورے کو کافر کہتا ہے۔ اپنے بال بچوں اپنے یاروں پیاروں کو مسلمان مانتا ہے اور نبی کے پیاروں کو ہے؟ یہ کیسا معیار رکھا ہوا ہے؟ تیرے ساتھ لگے تو تیرے وفادار ہوں، نبی کے ساتھ لگے نبی کے بے وفا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ خیر، حضرت ابوبکر صدیق کی ماں نے کیا کہا؟ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے ایک آواز سنی تھی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا جو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، بری ہے۔ آگے فرمایا اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں ان کا نام صدیق ہے۔ آسمانوں میں کیا نام ہے؟ صدیق۔ آگے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لمحمد صاحب و رفیق، اور یہ جو بچہ ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی اللہ کے نبی بن کر تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور یہ بچہ ان کا صحابی بھی بنے گا اور ان کا رفیق بھی بنے گا۔ ابھی پیدا ہو رہے ہیں اور یہ اعلان ہو رہے ہیں، اور لوگ آج شک کر رہے ہیں۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا بچپن، بتوں سے دور، بتوں سے پاک صاف زندگی۔ 15-16 سال کے ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، اور پھر ایسی دوستی ہوئی، ایسا سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، قبریں بھی اللہ نے ساتھ ہی بنائی ہیں، قبریں بھی ساتھ ہیں۔
اور میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا جب قیامت والا دن آئے گا نا، فرمایا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی قبر سے باہر تشریف لاؤں گا نا، فرمایا میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ تو نبی پاک نے ساتھ رکھا کہ جدا کیا؟ مزار میں بھی نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغہ کم از کم 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کتنے ٹائم؟ کم از کم، کبھی کبھی سرکار 3 مرتبہ بھی تشریف لے جاتے، کبھی اس سے بھی زیادہ، لیکن 2 مرتبہ کی سرکار کی عادت تھی۔ صبح بھی حضور ان کے گھر تشریف لے جاتے اور شام کو بھی ان کے پاس تشریف لے جاتے، بیٹھے رہتے، باتیں ہوتی، ملاقاتیں ہوتی۔ اچھا دیکھو، میں ایک مولوی صاحب ہوں نا، نمازیں پڑھاتا ہوں، اگر کسی لچے لفنگے کے ساتھ میری یاری ہو تو یہ میرا عیب ہے یا میرا کمال ہے؟ نشئی، بھنگی، چرسی، زانی، چوروں کے ساتھ میری یاریاں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہو، یہ میرا عیب ہے یا خوبی ہے؟ چرسی بھنگی کے ساتھ یاری مجھے نہیں پھبتی، 2 نمبروں کے ساتھ یاری آپ کی نہیں پھبتی، تو صدیق 2 نمبر ہوتے تو نبی کی یاری کیسے ہوتی یار؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کے، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کے، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، مشعل سمجھتے ہیں نا؟ دیا، جیسے یہ ونڈو ہے نا، یہ سامنے سوراخ بنے ہوئے ہیں، دروازے کے اندر سے نا چھوٹے چھوٹے اگر سوراخ ہو، باہر سورج ہو، دروازہ بندہ بند کر دے، کمرے کی لائٹیں بند کرتے، تو دروازے کے اندر سے سوراخوں میں سے جو روشنی کی لکیر اندر آتی ہے اسے کہتے ہیں کرن۔ کیا کہتے ہیں؟ سوراخوں میں سے روشنی کی کرنیں اندر آتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہیں کرنیں، ہائے ہائے، ایک ہی مشعل کی، اور پیچھے مشعل ایک ہی ہے نا، سورج ایک ہی ہے، دروازے میں سے مختلف سوراخ ہیں، دیوار سے سوراخ ہیں، ونڈو کے سوراخ ہیں، ہر سوراخ سے روشنی الگ آ رہی، کرنیں الگ الگ ہیں لیکن مشعل ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں مشعل ہے میرے مصطفیٰ،
نور ہے میرے مصطفیٰ کا، چمک ہے میرے مصطفیٰ کی، روشنی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور نبوت، نبی پاک علیہ السلام کے نبوت والے آفتاب میں سے آگے روشنیاں پھوٹتی ہیں۔ کسی روشنی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام علی ہے۔ تو ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، آئے ہائے پڑھنے ثواب ملے گا۔ ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کے، ابو بکر عمر عثمان و ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مسلک، کوئی وکھرے وکھرے ٹولے نہیں، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان۔ فرق کا یہاں پر فرق کا مطلب ہے لڑائی، اس جگہ پر فرق کا معنی کیا ہے؟ لڑائی، ٹھیک ہے نا۔ ایک فرق کا معنی ہوتا ہے، وہ دوسرا فرق جو ہم کہتے ہیں نا اس میں فرق ہے اس میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے فرق بمعنی لڑائی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہم مسلک ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں، کوئی جھگڑا فساد نہیں ان، جو کہتے ہیں نا لڑتے تھے، جو کہتے ہیں فساد تھا، جو کہتے ہیں ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پرلے درجے کا جھوٹا کذاب ہے، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ بولیے کیا عطا فرمایا ہے؟ حوض کوثر، حوض انا اعطینا کل کوثر، فرمایا اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے حوض کوثر کے برتن اتنے ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ اچھا بھائی ایک بات بتائیں، بندے سمجھدار بیٹھے ہیں، کوئی ببر شیر ایسا بیٹھا ہے جس کو اپنے گھر کے برتنوں کی گنتی معلوم ہو؟ مجھے تو نہیں پتا، ساڑھے گھر پیالیوں کی نہیں، میں نہیں پتا، پلیٹاں کی نہیں، میں نہیں پتا۔ میں تے اپنی ویسٹ کوٹ دے بٹن بھی بن ویکھیا نہیں دس سکتا کہ کنے نے۔ ہمیں اپنے سوٹ کے اوپر لگے بٹنوں کی تعداد معلوم نہیں، گھر کے برتنوں کی تعداد معلوم۔ واہ آمینہ کے لال تیری شان کے قربان جاؤں، آسمان کے تاروں کی گنتی بھی میرے مدنی کو معلوم ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی گنتی بھی آقا کو معلوم ہے۔ فرمایا ہمارے حوض کے اتنے برتن ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ اس کا مطلب معلوم ہے نا، اس لیے تو بتایا نا جتنے تارے اتنے برتن، مطلب برتنوں کا بھی پتہ ہے اور تاروں کا بھی پتہ ہے۔ جو نبی تاروں کی گنتی جانتا ہے، جو نبی برتنوں کی گنتی جانتے ہیں، اللہ کی قسم ہے وہ نبی تیرا میرا درود بھی جانتے ہیں، تیرا میرا سلام بھی جانتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں جو ہم کرتے ہیں نا، نیکیاں، ان نیکیوں کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ہمارے آقا ان نیکیوں کا بھی وزن جانتے ہیں، ان نیکیوں کا وزن بھی جانتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا یہ آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ کوئی ایسا ہے؟
اماں کا ایمان ہے، ہماری اماں کا ایمان ہے کہ لجپال کو امتیوں کی نیکیوں کا پتہ ہے، اس کی نیکیاں کروڑ ہیں، اس کی 2 کروڑ ہیں، کتنی ہے سرکار کو پتہ ہے۔ اس لیے تو پوچھا آقا آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں۔ آقا کون؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں۔ اماں جی نے فوراً سوال کیا، ہماری اماں ہیں، حضور کی بیوی پاک ہیں، ہماری اماں نے پوچھا فوراً آقا این حسنات ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ابے دیاں ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ میرے ابا جی کی نیکیاں کہاں گئی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف، پلہ پھر بھی صدیق کا بھاری رہے گا۔ اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ذرا پھر سنیں، ایمان تازہ کریں۔ فرمایا اے عائشہ عمر کے ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تمہارے ابا جی صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف ہو، پلہ پھر بھی صدیق کا بھاری رہے گا۔ اچھا اس کے بعد حضرت عمر پتہ ہے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کاش ابو بکر ساری نیکیاں لے لے ایک دے دے، ہائے ہائے ہائے، ساری نیکیاں لے لو ایک غار والی نیکی مجھے دے دو، ہائے ہائے ہائے۔ تو پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی حد کر دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرمایا میرے غلاموں سن لو، جس بندے نے بھی دنیا کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی، جس نے میرے ساتھ کوئی بھی بھلا کیا، فرمایا میں اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر ہر بندے کے ایک ایک احسان کا بدلہ اتار دیا، ہر ایک احسان کا بدلہ اتار دیا۔ لیکن فرمایا ابو بکر نے اتنی نیکیاں اتنے احسان مجھ پر کر دیے ہیں، فرمایا ابو بکر کی نیکیوں اور احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن اللہ سے لے کر دوں گا۔ آیا بخاری کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے۔ آج کئی مولوی بیچارے بستر چاہیے ودے ہوندے آدھے جی اللہ تو علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اب نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کس نے نفع دیا ہے؟ کس نے نفع دیا مجھے؟ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اور پایا اگر ابو بکر صدیق کا مال نفع دے سکتا ہے تو خود صدیق، جس کا مال نفع دیتا ہے وہ صدیق خود بھی نفع دیتا ہے۔ اور صدیق غلام ہے میرے مصطفیٰ کا، جس آقا کا غلام نفع دیتا ہے وہ آقا بھی نفع دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا دورہ پڑ گیا، مسجد میں آتے ہیں پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، پورا ترجمہ تقریر کلمے کے خلاف کرتے ہیں۔ حقیقت پتہ ہے کیا؟ یہاں بھی آتے ہیں جلی بستر سائڈ رکھے آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پھر کہیں گے سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ وہ کہتے ہیں یہ ایمان ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے بس اللہ سے ہونے کا یقین، بس اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا، میں نے کہا سرکار مینوں تواڈے تو یقین ہے تسی کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بڑے میں لینا آئے ہو؟ جب تم لوگ کاری کچھ نہیں سکتے تو کیا کرنے آئے ہو؟ پٹی یہ پڑھا رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے
کچھ نہ ہونے کا یقین، خود کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم نمازیں سیدھی کرنے آیا ہے، ہم کلمہ سیدھا کرنے آیا ہے، ہم لوگوں کو سیدھی راہ پہ لگانے آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہم سیکھنے آیا ہے، ہم سکھانے آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو سکھا سکتا ہے، تو کلمے بھی سیدھے کر سکتا ہے، تو نمازیں بھی سیدھی کر سکتا ہے، تو اتنا کچھ کر سکتا ہے اور نبیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ کچھ نہ ہونے کا یقین؟ سمجھے نہیں شاید بھائی، جس ٹبر کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں ولیوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے، یہ کلمے کا مطلب ہے، وہ خود تکلیف کیوں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم اس لیے نکلے ہیں اللہ کی راہ میں شاید کسی کو ہدایت مل جائے۔ اس کا مطلب ہے تو مانتا ہے کہ تیری وجہ سے ہدایت مل سکتی ہے، اس لیے تو بیوی بچے چھڑے نا۔ تیری وجہ سے اگر کوئی ہدایت پہ آ سکتا ہے بقول تیرے، تو نبی کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ نہیں آ سکتا؟ کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ کرنا، آقا علیہ السلام کا علم بھی سبحان اللہ، صدیق اکبر کی وفائیں بھی سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ تو پتہ چلا نبی کے غلام مال کے ساتھ دوسروں کو نفع دیتے ہیں، اور نبی کی ذات بھی نفع دیتی ہے یار۔ قرآن سنا دیتا ہوں کسی کو شک ہی نہ رہے، تاکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے۔ اس کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ آیا وہ جو فرعون بیٹھا تھا نا دریا کے کنارے، صندوق آ رہا تھا، کھولا، اندر کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے کہا قتل کرو قتل کرو۔ حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی کہتی ہیں ظالماں، او اتنے بچے قتل کروا لیے، ابھی تیرا من نہیں بھرا؟ وہ اللہ کی شان یار، جو آیت پڑھنا چاہتا تھا وہی سامنے آ گئی۔ اللہ بھی چاہتا ہے جلدی جلدی پیارے دی شان بیان ہوئے، دیر نہ لگے لبن لگے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں نہ قتل نہ کر، کیوں؟ اب یہ دیکھنا بات قرآن میں، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی گھر والی بولی قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ جس کا نام موسیٰ ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون کی گھر والی نام کیا ہے؟ آسیہ۔ یہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، مسلمان ہوئی، اور جنت میں میرے آقا کے نکاح میں ہوں گی۔ حضرت آسیہ کہتی ہیں فرعون سے، اور نہ قتل کرنا مار اس کو، کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے، میری اور تیری، ہائے ہائے، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں حدیث سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانا، اس لیے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی۔ کافر کی گھر والی تھی، مسلمان نہیں تھی پہلے، اس نے حضرت موسیٰ کو، ابھی آپ نبوت کا دعویٰ، کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فرعون آگے سے بولتا اور کہتا کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیتا، اللہ اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔
ذرا توجہ کرنا، ذرا سمجھیے گا. میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر فرعون حضرت موسیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیتا تو اسے بھی ایمان کی دولت مل جاتی. اگر فرعون مان لیتا تو ایمان مل جاتا نا. تو فرعون کو ایمان نمازیں پڑھنے سے ملتا؟ چلو فرعون نو اگ لاؤ، حضرت آسیہ کو تو ملا نا، کہ حج کر کے آئی تھی اس لیے مل گیا، عمرہ کیا تھا، روزے رکھے تھے، کچھ چلا کیا تھا اس لیے ایمان مل گیا نہ. کافر کی گھر والی تھی، خود بھی بت پرست کافرہ تھی، لیکن جب نبی کا ادب کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کی، کوئی وظیفہ نہیں کیا، بس اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانا. آیا ہے اللہ نے ایمان کی دولت دی کہ نہیں دی؟ تو پتہ چلا سارا کام نمازوں سے نہیں بنتا، ادب بھی کوئی شے ہے، ادب احترام بھی کوئی چیز ہے. اچھا ایک بندہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، فرشتوں کا بڑا گرو گھنٹال بنا ہوا تھا. جب دل کرتا کلاس لگاتا فرشتوں کی، ان کو ذکر سناتا. فرشتے کہتے تھے، کوئی کہتا یہ کتب ہے، کوئی کہتا یہ ابدال ہے، کوئی کہتا یہ ولی اللہ ہے، کوئی کہتا یہ غوث ہے، فلانے فلانے اس کے نام بھی تھے. ٹرک عبادتوں کے بھر لیے، زمین کا چپا چپا اس نے پھوڑ مارا، ہر جگہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑی. ٹرک بھرے پڑے ہیں سجدوں کے، ٹرک بھرے پڑے ہیں عبادتوں کے. لیکن جب اللہ کے نبی کے ادب کی باری آئی، فرشتے جھک گئے، عبادت گزار سریا پا کے کھڑا ہو گیا. اب بتاؤ شیطان لانتی بنا کہ نہیں؟ کیوں چرس ویچتا پھڑیا گیا سی، افیم پیندا سی، شراب ویچتا پھڑیا گیا. کیا گناہ تھا اس کا؟ عبادتیں تھیں، سمجھ آ گئی نا، ورد وظیفے تھے، عبادتوں کے ٹرک بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا ادب پتہ چلا عبادتوں کے کوٹھے بھر لو، اللہ کے نبی کا ادب نہ کرو تو بھی برباد ہو جاتا ہے. اور عبادتیں ککھ بھی نہ ہو، بندہ ادب والا بنے تو اللہ ایمان بھی دیتا ہے، جنت بھی دیتا ہے. میں حیران ہوں، اپنے علاقے میں اتنی محبت سے سننے والے بھی ہیں. یہ استادانیاں برکتیں ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے. دیکھیں نا، شیطان نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس نبی کا ادب چھوڑا، برباد ہوا کہ نہ. اور انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، نبی کا ادب کیا. آیا ہے ادب کیتا تر گئے، ادب نہیں کیتا تے حاجی نمازی بھی ڈوب گیا. پتہ چلا ادب بڑی شے. اچھا شیطان جو تھا کافر تھا کہ نہیں؟ فرشتوں کو پتہ لگا، بے ایمان تھا، فرشتوں کو پتہ لگا، وہ تو استاد مانے بیٹھے تھے، تھا بے ایمان. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا پردہ اس کے اوپر تھا. یہ عبادت کا پردہ اتنا موٹا پردہ ہے، بڑے بڑے بے ایمان چھپ جاتے ہیں عبادت کے اندر، پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہے. لیکن بے ایمانوں کا پتہ تب لگتا ہے جب نبی کا ادب کرنا ہوتا ہے. جو اکڑ جائے، اپنی عبادتوں کو سب کو سمجھ لے، نبی کا ادب حیا نہ کرے تو سمجھ لینا بے ایمان ہے. جو نبی کے ادب کے لیے جھک جائے، گناہ گار بھی ہو تو سمجھ لو، یقین رکھو بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اچھا خیر، آسیہ نے کیا کہا کہ قتل نہ کر، یہ میری اور تیری آنکھوں کے. فرعون نے اپنی آنکھاں دی ٹھنڈک نہیں منیا، ایمان نہیں ملا. آگے لا تقتلوہ، اوے فرعون تو ان کو قتل نہ کر. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. ان قریب یہ بچہ ہمیں نفع دے گا. کیا دے گا؟ یہ کون سا بچہ ہے؟ حضرت
حضرت آسیہ ایمان والی ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان والوں کی بولی ہے، قرآن میں لکھی کہ حضرت موسیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ دیکھیں، عسیٰ ان ینفعنا، حضرت موسیٰ میں کیا دیں گے؟ نفع۔ اور بھائی بات کھل کر سامنے آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کی عطا سے نفع دے سکتے ہیں تو قسم ہے پروردگار کی، آمنہ کے لال نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ کی عطا سے غلاموں کو نفع دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ملتان چوک کماراں والا کے پاس علاقہ ہے حسن آباد، اندر جا کر گول مسجد بھی ہے، شاید کسی نے دیکھی ہو۔ اس محلے میں تقریر کر رہا تھا، ایسے ایک پرچی آ گئی، پتہ نہیں کس نے لکھی، کہنے لگا جی کیا نبی پاک علیہ السلام اب بھی نفع دیتے ہیں؟ میں نے جب گفتگو کی نا حضور امت کو نفع دیتے ہیں، فائدہ، تو سوال ہے کیا حضور اب بھی نفع دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا سوال ہے، پہلے اس کا جواب تو پھر دوں گا۔ میں نے کہا کیا حضور اب بھی رحمت ہیں؟ سبحان اللہ، ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ اب بھی سرکار رحمت ہیں کہ نہیں؟ اتفاق ہے نا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اور میں نے کہا بتاؤ یہ جو ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ جہان کے اندر ہے یا باہر؟ جہانوں کے اندر ہے، تو پھر جہان والوں پر سرکار رحمت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور تمام جہان والوں پر۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کو رحمت للعالمین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مانا جائے، تسلیم کیا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی پاک زندہ بھی ہے اور آج بھی سرکار اپنے ہر غلام پر رحمت فرما رہے ہیں، کیونکہ سرکار ہے رحمت تمام جہانوں کے لیے، سرکار کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو پھر رحمت کرنے والا زندہ بھی ہوتا ہے، رحمت کرنے والے کو اس کا پتہ ہوتا ہے جس پر رحمت کرنی ہے۔ میرے آقا مجھ پر بھی رحمت کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں بھی جہانوں کے اندر ہوں، آپ بھی جہانوں کے اندر ہیں، آپ پر بھی سرکار رحمت کر رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا سرکار زندہ بھی ہے، مجھے تجھے سب کو جانتے بھی ہیں اور سب پر سرکار رحمت بھی فرماتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اگر رحمت للعالمین ماننا ہے تو پھر ماننا پڑے گا سرکار نفع دیتے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ سرکار نفع نہیں دیتے، چل نکل، یا جہانہ جو باہر نکل یا امت جو باہر نکل، کیوں؟ جہان والوں پر تو وہ رحمت کر رہے ہیں نا۔ سوال ہے کہ میت پر رونا کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو منع کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ جب کوئی فوت ہو جائے نا تو رویا نہ کرو، آواز نکال کر رویا نہ کرو۔ وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام کے سب سے آخری بیٹے جو مدینہ میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، وہ پیدا ہوئے 6 مہینے یا مختلف روایتوں کے مطابق 18 مہینے کے ہو کر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب وہ پیارے ہوئے نا تو سرکار کو بڑا پیار آیا، حضور علیہ السلام اپنے بیٹے کو گود میں لے کر نا آنسو بہا رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کیفیت میں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، یہ اور بات ہے، یہ ہو تو یہ تو محبت کا تقاضا ہے، فرمایا یہ تو ہوتا ہے، لیکن فرمایا پھوٹ پھوٹ کا جو رونا ہے یہ درست نہیں ہے، سرکار نے اس سے منع کیا ہے۔ پھوٹ پھوٹ کا رونا اس سے بچنا چاہیے،
اپنے پیاروں کی جدائی کے غم میں، صدمے اور تکلیف میں آنکھیں نم ہو جائیں، آنسوں کی لڑی لگ جائے، یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ یہ آنکھوں سے آنسوں کی لڑی تو اللہ کے محبوب کے بھی لگی تھی، ٹھیک ہے۔ جو باقی رونا ہے، جسے کہتے ہیں نا وین کرنا، اور طرح طرح کے الفاظ، چھوڑ گیا، مینو لے گیا، پھر ایسے ایسے کفریات بھی لوگ بول جاتے ہیں اس وقت۔ اللہ کے فیصلوں پر بندہ اعتراض کرنے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا، اس کو اٹھا لینا تھا، وہ میری جان کر لینی تھی۔ بھائی تو کون ہوتا ہے یار؟ اپنے آپ کو دیکھ، اللہ کو مشورہ دینے والا کہ یا اللہ اس کو نہیں مارنا تو اس کو مار دینا تھا۔ تو بندے کو اپنی حیثیت اور اوقات میں رہنا چاہیے۔ بندے کی کیا مجال کہ اپنے رب کو مشورہ دے، یا بندے کی کیا مجال کہ اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سار اٹھائے یا آگے سے کوئی بات کرے۔ بندے کو ہمیشہ سر تسلیم خم رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، مصیبت کے وقت جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ گیا، اللہ خود اس پر درود بھیجتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے پہلے بتایا تھا جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، فصلوں کے ذریعے، طرح طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اگر تم صبر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر اللہ کی صلوات تم پر ہوگی۔ تو اللہ کی صلوات، اللہ کی رحمت، اللہ کا درود اگر لینا ہے تو اس کے لیے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے رونے سے بچے۔ زبان پر کوئی شکوہ، کوئی گلا، کوئی شکایت، کوئی ایسا ویسا لفظ نہ آئے، کہے یا اللہ تیری رضا پر راضی۔ 3 دن سوگ میں رہے، 3 دن افسوس کرے، آنسو آتے ہیں تو آنے دیں، کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن بندہ کوئی ایسا ویسا لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ مصیبت کے وقت صبر کرے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائی ہوئی پیاری کتاب کے اندر لکھا ہوا، قرآن کے اندر، جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اللہ خود ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رونے سے بچنا ہے۔ ہاں جی بسم اللہ، کسی اور نے کوئی سوال کرنا ہو؟ اللہ پاک مشکل شاہ ہے، علی مرتضیٰ مشکل شاہ کا ہے، ان بارے کوئی؟ اچھا جی حضرت شاہ علی کے مشکل یار مجھے مجھے پیاس لگی، تھوڑا پانی دینا، پانی دینا۔ الحمدللہ پانی پیتا ہے ٹھنڈ پی گئی۔ ہوں دسو بھی ٹھنڈ کنے پائی ہے؟ پانی ٹھنڈ پائی نا؟ ہاں جی ٹھنڈ پی گئی میرے سینے، پانی پائی یا اللہ نے ٹھنڈ پائی؟ دسو ہاں جی۔ کوئی کہندے نے پانی ٹھنڈ پائی، کوئی کہندے نے اللہ نے ٹھنڈ پائی۔ پیتا تو پانی ہے، ٹھنڈ پی گئی۔ ہوں ٹھنڈ کنے پائی میرے سینے چ؟ میں پاویں برف گول کے پی لاں، اللہ ٹھنڈ نہ پوے تو پی سکتی؟ نہیں پی سکتی۔ پائی تے ٹھنڈ اللہ نے، اینو نے ذریعہ بناتا ہے۔ وہ مشکلیں ٹال دا اللہ ہی ہے، پر مولا علی دے ہاتھوں ٹال دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹال دا کون ہے؟ اللہ۔ آرام کون دینا ہے؟ صحت کون دینا ہے؟ جڑے وظیفہ پکاندے نا دکاناں لکھتے ہیں وائدہ مرضت فہو یشفین، ڈاکٹر کو بھی بجے کھڑے ہوندے نے۔ جڑے کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگو، ڈاکٹر کو بھی بجے کھڑے ہوندے نے۔ بھائی صحت جب اللہ دیتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں؟ کہتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے، ادھر سے دلواتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں مشکلیں ٹالتا اللہ ہی ہے، پر کبھی نبی کے ہاتھ سے ٹلواتا ہے، کبھی جناب علی کے ہاتھ سے ٹلواتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی عطا کے مظہر ہوتے ہیں۔ ہوتی اللہ کی عطا، ہوتا اللہ کا کرم ہے، لیکن ان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب نبی مشکل ٹالتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پڑھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ہے منو نہیں تے عذاب آ جائے گا، انہیں کہا جی آن دو۔ عذاب آ گیا، ہر طرف طوفان آ گیا، قوم والے آ گئے حضرت موسیٰ کے پاس، کہتے جی مہربانی کریں لَإِن کَشَفْتَ، لوگ پڑھتے نا فلا کاشف لہ ہیں،
اللہ کے علاوہ کون مشکلیں ٹالنے والا ہے؟ تو یہ بھی بڑھا لا ان کشفتا، وہی کاشفہ کے مدہ سے لا ان کشفتا عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل 9ویں پارے کے اندر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. قوم والوں نے کہا پیارے موسیٰ یہ مشکل ٹال دیں ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سوٹا پھیریا، مشکلیں ہو گئی ہیں پر میں ہون منو. بات پتہ ہے کیا، کیونکہ 2 نمبر قوم 3 نمبر کہتے ہیں کیوں مانے جی، پر میں تمہاری مشکل نہیں ٹالی، میں نے عذاب نہیں دور کیا. کہتے ہیں وہ تو اتفاقی بات تھی. فرمایا پھر آ جائے گا، کہتے ہیں آنے دیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، پہلے طوفان آیا تھا، اب آگے جراد، ٹڈیاں، ہر طرف ٹڈیاں ٹڈیاں. بندہ منہ کھولے ٹڈی مارے چھال منہ وچ. سالن پکا رہے نا، ڈکن اتارا، ٹڈیاں مارے چھال سالن وچ. تنگ آ گئے، ہر طرف ٹڈیاں ٹڈیاں. یہ 1-2 سال پہلے ہمارے بھی آئی تھی نا، ایسے وہاں بھی ٹڈیاں آ گئی. اب آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر کہتے ہیں لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. پیارے نبی جی ساڑی مشکل ٹال دیو، اسی توڑا کلمہ پڑھ لاں. اللہ دے نبی نے ٹالتی، پھر نہ ٹلے، پھر ہوئے. فرمایا پھر آ جائے گا عذاب، پھر جوئاں آ گیاں، پھر نہ منے، پھر ڈڈو آ گئے، پھر نہ منے. بالآخر اللہ نے سارے فرعونیوں نو پانی دے اندر گوتے مار مار کے مار دیتا. پتہ چلیا جے نبی نو مشکل کشا من کے ٹھہر جاندے ہو سکیدے تے بچ جاندے. نبی نو مشکل ٹائم مشکل کشا منیا، بعد کہندے چھڈو جی چھڈو، جان دے تے ڈب گئے نا. تے بیڑا تار انہاں دا لگدا پکا پکا جڑے نبیاں نو انہاں دی عظمتاں نو شاناں نو مندے نے. ایک صحابی نے بخاری وچ لکھیا ہے، نام ہے عبداللہ بن عتیق. نبی پاک دے گستاخ نو انہاں قتل کیتا. خوشی اینی ہوئی قلعے دی دیوار تو تھلے ماری چھار، تھلے ڈگے تے لت ٹوٹ گئی. ساتھیاں نے کہا عبداللہ تیری لت ٹوٹ گئی ہے، درد بہت ہے. تلوار لے کے لت وڑ دینے ہاں، تیل گرم کر کے وچ اگ تیل دے لت ڈبواں گے تے داغ دیاں گے تے زخم تو تکلیف تو جان چھڑے گی. انہوں نے کہا جان تے چھڑ جائے گی، درد تو ساری زندگی لولا لنگڑا تے رہاں گا نا، میں نہیں جرانا. میری پگ کھولو بنو تے لے جاؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اب بخاری جو سنا رہے ہیں، آ گئے نبی پاک علیہ السلام کو، آقا توڑے دشمن نو وڈن ٹکن گیا، آساں وڈ لیا ٹک لیا، چھال ماری لت ٹوٹ گئی. سونے لت جوڑ دیو نا. نبی پاک نے فرمایا جے صبر کرے تا جنت. آقا جنت تے ملنی ہے توڑے صدقے، لولا نہیں رہنا، لنگڑا نہیں رہنا. آقا میری ٹانگ ٹھیک کر کے. بخاری ہے نبی پاک نے فرمایا ابسط رجلک، لت سدھی کرے نا. صحابی نے لت بچھائی، سرکار نے فمسحھا، آئے ہے فمسحھا. صحابی فرماتے ہیں سرکار نے اپنا ہاتھ پھیرا، لم اشتاکیھا قط، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری ٹانگ ایسے ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ مشکل کس نے ٹالی؟ صدیق دے پیر اتے لڑ گیا سپ. آقا درد ہو رہا ہے تو سرکار نے کی کیتا سی؟ ٹھیک ہویا کہ نہیں؟ خیبر کا میدان ہے، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے. صبح ہوئی پوچھا علی کہاں ہے؟ آقا آنکھوں میں درد ہے. فرمایا بلاؤ. آ گئے. علی کیا ہوا؟ آقا آنکھوں میں درد ہے. سرکار نے شرم نہیں آتی لوگوں نو، نبی نو مشکل کشا نہیں مانتے. نبی پاک دا تے تھک مبارک مشکلاں ٹالی کھڑا ہے. توجہ ہے؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کنہوں سن لو بھائی، جڑا بندہ سن لو بھائی، سن لو بھائی، سوال کی بلا کسے شیعہ پیر کو جانا یا انہوں نے اپنے گھر لے کے آنا، ایویں نا، شیعہ دی دعوت کرنا، شیعہ پیر نو اپنے گھر لے کے آنا. یاد رکھو اہل سنت عقیدہ ہے
جڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق نو خلیفہ برحق نہیں مندا، مومن مسلمان نہیں مندا، او پکا کافر ہے۔ تے کافر دی دعوت مسلمان واسطے کرنا جائز ہے نہیں۔ یہ سانو چیلنج کر رہے ہیں ابو بکر صدیق دا مسلمان ہونا ثابت کرو تے اسی انہوں روٹیاں پائیے۔ اسی عزت نہ روٹی انہوں کھواواں گے جڑا صدیق دا بھی نام لے گا، پیر علی دا بھی نام لے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو، متا کوئی آکھے میں اپنی کولو گل کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے تسی اپنی قبر جانا ہے، میں اپنی قبر۔ میں کدے سانجے مسئلے نہیں کیتے الحمدللہ، مسئلے بیان کرنا کھرے بویں جگ ناراض ہو جاوے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی و اسحاری، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے رشتہ داروں کو اور میرے صحابہ کو چنا۔ فرمایا واسا یاتی قوم، آن قریب ایک قوم آئے گی، ینتقصونہم، وہ میرے صحابہ کو عیب لگائے گی، وَيَسُبُّونَهُمْ، اور میرے صحابہ کو وہ گالیاں دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، فرمایا خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر نہ تم نے کھانا ہے نہ ان کے ساتھ مل کر تم نے پانی پینا ہے۔ فرمایا اگر بیمار ہو جائیں پوچھنے نہیں جانا، مر جائیں تو ایسے بے ایمانوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ فیصلہ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے فرما دیا۔ جو میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا حیا نہیں کرتا اس بے ایمان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ ساڑھے علاقے ایک ٹر گیا، بندہ کوئی دعوت کریں دے جے کوئی چھڈے نہ ای میں جڑا مثال بغیر چھڈے جڑا مثال چلا ونے جے بھئی میں تو ماز کر دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نو ایک صحابی نے بلایا دعوت تے، سن لو سوال صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ان جواب سن لو، جواب سن لو بھائی۔ سوال ہے کہ ایک بندے نو دعوت تے بلایا، سن لو یار کسی دے پلے پہ جائے دین دی گال سے بھلا ہے، بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے نو دعوت تے بلایا گیا، وہ دعوت تے گیا تے نال ایک اور ٹر گیا، بن بلائے نال ٹر گیا۔ سن لو میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک صحابی آ گئے، آقا ساڈے بچے دا ولیمہ ہے تے تونوں دعوت ہے تے تسی تشریف لے کے آئے جے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تے سرکار دا ایک صحابی جنہیں نواں نواں کلمہ پڑھیا سی وہ بھی نالے ٹر پیا۔ سرکار تشریف لے گیا نا، فرمایا ویکھیا نا نال آندا پیا۔ سرکار نے میزبان نو کہا گل سن، تو سدیا سی مینوں، اینو تو نہیں سدیا نہ اینو میں سدیا، اے اپنی مرضی نال آیا، جے تیرا دل کرے بٹھا لے، جے تیرا دل کرے تو پرا موڑ دے، میں نہیں لے کے آیا، مت آکھے بھی میں لے کے آیا۔ توجہ ہے نا؟ سب تو بڑے رحمت للعالمین تے میرے مصطفیٰ نے نا، تے بن بلائے اس طرح آن والے بندے نو روٹی میرے مصطفیٰ نے نہیں کھوائی ہوتے، فرمایا انہوں پیچھا موڑو کیونکہ انہوں بلایا گیا نہیں۔ تو ذرا سوچنا چاہیے ایسے موقع تے بن بلائے نہیں جانا چاہیے، سدیا جاوے تو ادو جانا چاہیے۔ اتنے تو پھر بھی چلو جانے پچھانے لوگ کہتے ہیں شہروں میں شادی حالوں میں 2-2 ہزار کا مجمع تے لوگ کیویں گھس جاندے نے، بھائی کنہاں دی طرفوں تسی؟ کوئی کہنا ہے کڑی طرفوں، کہنا منڈے طرفوں، وہ کہتے بھائی یہ تو عقیقے نے چل جا پھٹا گا عقیقے دی دعوت ہے، کوئی کہنا میں منڈے دی طرفوں، کوئی کہنا میں کڑی دی طرفوں ہے۔ جگاڑ ہر جگہ تو نہیں نا چلتا، تو لہذا بن بلائے کسی دعوت تے جانا نہیں چاہیے۔ مولویوں واسطے بھی عرض کرتے ہیں بن بلائے کسی دے ختم تے بھی نہیں جانا چاہیے، بن بلائے کسی دے محفل جا کے ٹھوکے نہیں بہنا چاہیے۔ نعت خانوں نو منت ہاتھ جوڑ کے میں تھوڑا چھوٹا تسی میرے وڈے، بن بلائے کسی دے سپیکر تے جا کے فٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ادب آداب دے خلاف ہے۔ ہاں جی کوئی ہے؟ چلو ٹھیک۔